وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ مہربانوں پر، مہربان لوگوں پر اللہ تعالی مہربان ہے. زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم ظلم کر کے سکھ پائیں گے، آرام پائیں گے، مال جمع کریں گے، عزت حاصل کریں گے، لیکن یہی عزت، یہی مال، یہی جو اس نے جو کچھ ظلم سے کمایا ہے، وہ اس کے لیے، ان کے اولاد کے لیے، ان کے متعلقین کے لیے وبال جال، وبال عزت بن جاتا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کبھی بھی اس کا خلاف نہیں ہوا، لیکن ہمیشہ لوگوں نے اس سے آنکھیں چھپائی. ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس ظلم کا نتیجہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک دم ظالم کو نہیں پکڑتا. اگر ایک آدمی کسی کو 5 روپیہ نیکی کرتا ہے، 500 روپیہ نیکی کرتا ہے کسی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ، اس کو فوری طور پر اسی وقت بادشاہی مل جاتی ہے، تو کون ہے کہ وہ 500 روپیہ نہ دے؟ ہر وقت وہ دیں گے. اگر نماز نہ پڑھے فوراً اس کو پر پتھر گرے تو کون ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے؟ اگر کوئی ظلم کرے، کوئی فرعون بنے، نمرود بنے، دجال بنے، ظلم کرے اور پہلے ظلم کے ساتھ ہی اس کے سر پر پتھر گرے، یا اس کو زخمی کرے، یا اس کو کوئی نقصان پہنچائے، تو دنیا میں نہ کوئی ظالم رہے گا، نہ دنیا میں کوئی بے ایمان رہے گا، کیونکہ بے ایمانی پر فوراً نقصان ہوگا اس کو، اور خیر کی کام پر فوراً اس کو فائدہ ملے گا. کسی فائدے کے لیے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کی عزت ہی لوٹتے ہیں، اجرتی قاتل بنتے ہیں، یا مہذب طریقے سے یا غیر مہذب طریقے سے، یا لوگوں کی مال لوٹتے ہیں مہذب طریقے سے یا غیر مہذب طریقے سے. ٹیکس وصول کر کے اس کا حق مارا جائے تو یہ مہذب طریقہ ہے، اور ڈاکو آ جائے راستے میں کسی کو لوٹ لے، یہ غیر مہذب طریقہ ہے. طریقے دونوں دونوں ہی لوٹنا ہے، لیکن ایک خوشنما الفاظ میں دھوکہ دیتے ہیں اور دوسرے کیا کرتے ہیں؟ لٹیرے ہوتے ہیں، ظاہری نظر آتا ہے. تو پھر تو کوئی بھی نہیں رہے گا، نہ لٹیرے رہیں گے نہ برے رہیں گے. تو اس دنیا کا جو مقصد تھا، جو انسان کی پیدائش کا مقصد تھا،
وہ مقصد ہی فوت ہو جاتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہے. اور اس مہلت سے سمجھدار لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. غلطی ہو جاتی ہے اس سے. اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ غلطیوں سے باز آ جائیں. یہ میرا پیغام صرف آپ کی حد تک نہیں ہے، دوسروں کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے مظالم سے، اپنے خطاؤں غلطیوں سے باز آئے. اس مہلت سے فائدہ اٹھائے. اللہ تعالیٰ عزیز ہے، اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن وہ حکیم ہے. مہلت اسی لیے دیتا ہے کہ تاکہ باز آنے والے باز آئے، اور جو باز نہ آئے وہ اپنا پیمانہ بھر لے. جب پیمانہ بڑھ جاتا ہے پھر اس کے بعد مہلت نہیں ملتی. فرعون کو مہلت نہیں ملی، پیمانہ اس کا بڑھ گیا. نمرود کو مہلت نہیں ملی جب پیمانہ اس کا بڑھ گیا. ابو جہل کو مہلت نہیں ملی جب اس کا پیمانہ بڑھ گیا. کسی بھی مفسد کو، ظالم کو اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک وہ اپنے مظالم کا پیمانہ بھر نہ لے. جب اپنا مظالم کا پیمانہ بھر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جڑ سے نکال دیتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ دجالی فتنی جو ہے، دجال جب آئے گا، یا دجالی فتنی جو ہے، جو دجال کی پیروکار ہے، یہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصہ کے بعد جڑ سے پھینکے جائیں گے. کوئی نہیں رہے گا. جس طرح پہلوں کا حال ہوا اسی طرح اس کا حال ہونا ہے. اسی لیے ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ظالموں کی صف کی بجائے مہربانوں کی صف میں کھڑا کر دے. لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ. اگر آپ کے بس میں ہے روکنا تو روکو اس کو. اگر آپ کی بس میں نہیں ہے تو خاموش ہو جاؤ. ایسا تو نہ کرو کہ تم ظالموں کی صف میں کھڑے ہو کر دوسروں کو نقصان پہنچانے والے بن جاؤ. اللہ تعالی جل جلالہ مہربانوں پر مہربان ہے. ان آیاتوں میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن انسان تو ایسا ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے، عزت دیتا ہے. اب عزت بھی آزمائش ہے، اور نعمت دیتا ہے، نعمت بھی آزمائش ہے. یہ خوشحالی کی آزمائش ہے. کسی کو وزارت دی، وزارت عظمیٰ دی، بادشاہ بنا دیا، کسی کو بڑا جرنیل بنا دیا، کسی کو محتمم بنا دیا، کسی کو بڑا مال و دولت سے نواز، بڑی مال و دولت سے نوازا، بڑے مال دیا اللہ تعالیٰ نے، اموال دیے. یہ ساری نعمتیں جو انسان کو ملتی ہیں یہ آزمائشیں ہوتی ہیں. انسان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فیقول رب اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت بخشی، میں اس کا حقدار تھا. وہ اس کا حقدار نہیں تھا اس لیے اس کو نہیں ملی. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، کہتے رہتے ہیں لوگ کہ جس طرح ہم یہاں ملے اس طرح وہاں بھی ملے گا. ایسی بات نہیں ہے. میرا کمال ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کمال دیے. اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ میں ہوں. کیا ہوں؟ میں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنی پیمانہ بھر لیتے ہیں، یہ ایک دم نہیں ہوتا. میں بتا رہا کہ پیمانہ بھر لے گا تب یہ حالات آ جاتی ہے. ایک آدمی دھوکہ دیتا ہے، دیتا ہے. جب پیمانہ بڑھ جاتا ہے
تو دکھ کے باعث کو اٹھایا جاتا ہے. بس تمہارا وقت ختم. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، لیکن جب اس کو آزماتا ہے اللہ رب العالمین، آزماتا ہے اپنا رب، آزماتا ہے دوسری لین میں، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، تو اس کی رزق کو تنگ کرتا ہے، یہ اس کی بادشاہت کو لے لیتا ہے، جیل میں بیچتا ہے، یا اس کو ذلیل کرتا ہے کسی اور طریقے سے. فیقول ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ذلت اور رسوائی لازماً یقیناً میرے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذلت اور عزت، نفع اور نقصان، خیر اور شر، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اسباب مقرر کی ہے. اس کی چاہت، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی چاہت یہ الٹپ نہیں ہے ہماری طرح کہ جس کو چاہو نوازو، جس کو چاہو ذلیل کرو، ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قانون بنایا ہے کہ جو ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا. اما من ينفع الناس فيمكث في الارض. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اب اسی اصول کو اللہ بیان فرماتے ہیں. کھلا ہرگز ایسا نہیں ہے، رب العالمین ایسا نہیں کرتا. کسی کو عزت دے بلا وجہ اس کو ذلیل کر دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کی طرح ہے؟ کہ اللہ رب العالمین حکیم نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ عدل والا نہیں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا نہیں ہے؟ اس کی ہر مشیت اس کی عدل اور حکمت کی تحت ہوتی ہے، اس پر مبنی ہوتی ہے. ہر مشیت عدل سے، حکیم سے، کہ کیا وہ جو کچھ کرے گا یا چاہے گا، کیا چاہے گا، وہ حکمت کے مطابق چاہے گا، وہ عدل کے مطابق چاہے گا. انسانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی آنکھوں کو کھولے. تم کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہے، دل کی آنکھیں دی ہے، دماغی قوتیں دی ہیں، کتنے صلاحیتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے. آپ ان کو دنیا کی محبت میں برباد کر رہے ہو، تباہ کر رہے ہو. یہ دنیا ہے کیا چیز؟ روزانہ لوگ جاتے ہیں ان سے، بادشاہ بھی جاتے ہیں، گدھا بھی جاتے ہیں، اچھی بھی جاتے ہیں، بری بھی جاتے ہیں. وہ شخص وہ ہے جو دنیا میں اپنی صلاحیتوں کو اللہ رب العالمین کی بندگی میں استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی مانے، رحم کو اپنائے، مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرے، اس پر اس کی خیرخواہی کرے. اب دیکھیں سود ہے. اب پاکستان کیوں دیوالیہ ہو رہا ہے؟
اس کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، لیکن اس نے جب سود لینا شروع کر دیا تو اب وہ بینکوں کو، جو بیرونی بینکیں ہیں، بینک ہیں، وہ اس کو قرضہ اسی لیے لیتے ہیں، ان سے اس لیے قرضہ لیتے ہیں کہ تاکہ اس کی سود اس کی قرض سے ادا کیا جائے، صرف سود، تو کیسی ترقی کرے گا؟ سودخور کہتا ہے کہ میرا مال بڑھ جاتا ہے لیکن پھر ایک دم ختم بھی ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ کتیا ایک تو کتا ہوتا ہے نا، ایک اس کی مونس ہوتی ہے، اس کو ہم اب کیا کہتے ہیں؟ کتیا کہتے ہیں۔ کتیا سال میں 6 بچے 8 بچے، بلکہ جتنی اس کی کیا ہوتے ہیں، وہ تھن ہوتے ہیں، اتنے اس کے بچوں ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں بکری، وہ 2 بچے، جو اچھی بکری ہوتی ہے وہ 2 بچے لاتے ہیں یا 3 لاتے ہیں، زیادہ سے زیادہ، ورنہ 1 لاتے ہیں، عموماً 1 ہی لاتے ہیں۔ کتوں کو چینیوں کے علاوہ میرے خیال میں کوئی نہیں ذبح کرتا، سنے کہ چینی ذبح کرتے ہیں اس کو۔ اور پاکستان میں تو الحمدللہ سارے مسلمان ہیں، دیکھا اگر کوئی باہر سے آ گیا وہ کتنی کتے کھائیں گے۔ تو روزانہ کے حساب سے بکریاں یہ پوری پاکستان میں 20 کروڑ آبادی ہے، تو 1 لاکھ کم سے کم بکریاں ذبح ہوں گی روزانہ۔ بقرہ عید میں تو لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہو جاتی ہے۔ کوئی نظر مانتا ہے، قربانی کرتا ہے، وہ بکرے ذبح ہوتے رہتے ہیں، قصاب بکرے کاٹتے ہیں فروخت کرنے کے لیے، تجارت کرتے ہیں۔ کتے نہیں کاٹے جاتے، اس کی ذبح نہیں ہوتی۔ اب تمہاری عقل، انسان کی عقل کیا کہتی ہے کہ ریوڑ کس کی ہونی چاہیے، بکریوں کے یا کتیوں کے؟ بتاؤ بھائی، کس کی ہونی چاہیے؟ عقل جو کہتے ہیں، جو ہوتے تو ہیں، ذبح نہیں ہوتے۔ تو اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پوری جنگلات اور پوری زمین کتوں سے بھری ہوئی ہوتی، لیکن اب بھی بکریوں کے ریوڑ چرتے ہیں، پہاڑ اس سے بھری ہوئی ہیں، لیکن کتے نہیں ہیں۔ پیداوار زیادہ ہے لیکن اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ بقا نہیں ہے۔ تو مالدار، چاہے وہ بینک والی کیوں نہ ہو، بیرونی ادارے ہیں، وہ نہیں سمجھے کہ ہم نے مال جمع کیا، یہ مال اڑ جائے گا، ان کی مال اڑنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، اور مسلمان کا مال
باقی رہنے کے لیے مجمع ہو جاتا ہے. اس سے وہ مدرسہ بناتے ہیں، مسجد بناتا ہے، فقیر کو دیتا ہے، یتیم کو دیتا ہے، مسکین کو دیتا ہے. اس سے وہ تقریب کاری نہیں کرتی. تو جو مال تقریب کاری میں لگے تو کوئی مال ہے، مال بھی کیا، آخرت بھی تباہ کر دیا. بے چینی کا عذاب بھی اس کے سر پر آئے گا. دنیا میں یہ لوگ جتنے بے چین ہیں، یاد رکھیں کوئی اس سے زیادہ بے چین نہیں ہوتا. ان کے پاس جو گولیاں کھاتے ہیں نیند اور وہ آپ نہیں کھاتے. آپ تو مجلس میں بیٹھتے ہیں، یہاں بات ہو رہی ہے، بعض خراٹے لیتے ہیں، خراٹے بیان میں بیٹھے بیٹھے خراٹے لیتے ہیں. اللہ کی بندو تھوڑا سا ابھی آپ کو آواز ہی آئیں گی خراٹوں کی، اتنا سکون ہے. وہ بہترین پلنگوں پر لیٹ کر جس کے اندر پانی ہوتا ہے جیسا، تاکہ ہلے تاکہ نیند آ جائے. جب تک ایک لپ گولیاں نہ کھائیں اس کو نیند نہیں آتی. بے چینی کا عذاب دنیا میں ہے، تم کو ملے گا. امیر نصیر الدین سبکتگین رحمۃ اللہ علیہ سن 387 ہجری میں وہ جنگل میں پھر رہے تھے. شکاری تھے، شکار کر رہے تھے. ایک دن کو اس کو کوئی شکار نہیں ملا. تو بس وہاں کہیں راستے میں ہرن کا بچہ مل گیا، اس کو اٹھا کر لے گیا. بڑے تیز و ترار آدمی تھے. دنیال وغیرہ آپ اپنی تیزی کو اللہ کے لیے خرچ کر دو. تو انہوں نے اس اپنے سامنے رکھا، چلو آج یہ شکار کافی ہے. آ رہا تھا تو جب بستی کے قریب آیا تو پیچھے سے ہنہنانے کی آواز اس کو آئی، رونے کی. دیکھو ہر چیز روتی ہے. کتے کا بچہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں جب اس کے بھوکا ہوتا ہے تو وہ چیختا ہے. تو اس کی چیخنے کی آواز آ گئی کہ وہ رو رہی ہے. تو دیکھا پیچھے اس کی ماں آ رہی ہے، ہرن کا بچہ ہے. وہ ہمارے لیے پالتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں پھر ہمارے حوالے کرتے ہیں. محبت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے بچوں پر. تو جب اس نے منہ موڑا تو جب ہرن کو دیکھا تو بڑی پیاسی نظر سے اس کو دیکھ رہی تھی. نہ اس کو ٹھہر سکتی تھی کیونکہ بیچارہ ہرن کے اندر زور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. صرف ایک اس طرف آنکھیں لگائی انہوں نے. تو سبکتگین نے، نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بچے کو چھوڑ دیا اور وہ ماں کی طرف بھاگ گیا. اس کی حسرت کی نگاہیں دیکھ کر، اس کی ہرس کی نگاہ دیکھ کر اس نے کہا کہ وہ ہرن کو تکلیف ہو رہی ہے، ہرن کو، ماں کو تکلیف ہو رہی ہے. ترس آیا اس پر، اس کو چھوڑ دیا. تو وہ اس کے بعد اس نے رات میں خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ اس کو ایک آواز آئی کہ سبکتگین تم کو اللہ تعالی بادشاہ بنا دے گا.
لیکن جس طرح تو نے اس وہ ہرن کے بچے پر مہربانی کی، اس طرح رعایا پر مہربانی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 7 پشت تک اس میں بادشاہی جاری رکھی۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اسی کے خاندان میں سے، اسی کے پڑپوتوں میں سے آیا۔ تو مہربانی کرو، لیکن مہربانی اللہ تعالی کے لیے کرو۔ ظلم سے بچو، ظالموں کی مدد سے بچو، ظالم کی طرف میلان مت رکھو۔ تو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہوگا۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین جل جلالہ ایک شخص سے کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ تو کہے گا کیا اللہ رب یا اللہ، تو اس سے پاک ہے کہ تو بیمار ہو جائے۔ بیمار تو ہم ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، فلان آدمی بیمار تھا، آپ کی پڑوسی تھا، بیمار تھا، اس کی بیمار پرسی کر لیتا، اس کو تسلی دیتا، اس کی خدمت کرتا۔ اگر تو اس کی بیمار پرسی کرتا تو تم مجھے اسی کے پاس پا لیتے۔ اللہ تعالی جل جلالہ کو اگر پانا ہے تو فقیروں کے دلوں میں اس کو ڈھونڈو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ حلول کر گیا ہے، مطلب ہے کہ فقیر کے دل کو خوش کرو، یتیم کے دل کو خوش کرو۔ یتیم کے دل کو خوش کرو۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے، کلا بل لا تکریمون الیتیم، تم یتیم کے اکرام نہیں کرتے تھے۔ تم یتیم کے اکرام ہے کہ کچھ دینا، کتے کی طرح کسی کے پاس ڈالنا، لینوں میں کھڑا کرنا، یا اس کی دے کر اس کی فوٹو نکالنا کہ میں نے اتنا بڑا کمال کیا، نہیں۔ اکرام کے ساتھ، عزت کے ساتھ ایسی منصوبی بنائیں، ایسے قوانین بنائیں جس سے یتیم کا، جس میں عزت کے ساتھ اس کو روزی ملے، اس کے کاروبار بن جائے، اپنا کاروبار کرے، عزت کے ساتھ کرے۔ مسکینوں کے لیے ایسا ایک طریقہ ترتیب دیا جائے کہ اس کو پاؤں پر کھڑا کیا جائے۔ یہ اسلامی معاشرے کا فرض ہے۔ جس معاشرے کے اندر، جس اسلامی حکومت کے اندر نام اسلامی حکومت ہو، اس میں یتیم دھکے کھائے اور فقیر وہ ذلیل ہو اور رسوا ہو، وہ نہ اسلامی معاشرہ ہے، نہ اسلامی گھرانہ ہے، نہ اسلامی حکومت ہے۔ آج کل تو الٹ ہو رہا ہے۔ کس طرح، کیسی اصلاح کی جائے حکومت کی کہ جس میں فقیر ذلیل سے ذلیل تر ہو جائے، یتیم ذلیل سے ذلیل تر ہو جائے، اس کو ہم اصلاح کہتے ہیں۔ یتیم کے مال کو ہڑپ کیا جائے۔ قبائل میں، ہمارے ساتھ قبائل یہاں بیٹھے ہیں، اس میں بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں
کہ اگر وہ یتیم اکیلا ہے، اس کا باپ مر گیا ہے، یتیم ہے، تو اس کو مار دیتے ہیں تاکہ اس کا میراث میرے لیے بچت ہو جائے۔ لیکن میری عمر تو 70 سال ہے، لیکن میری ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جس نے میراث کے لیے کسی کو شہید کیا، اس نے کبھی بھی اس کی میراث کو انگلی بھی نہیں لگائی، سارے تباہ ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی مار سے بچو، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز میں نے رسوا بلا وجہ نہیں کیا تم کو، کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کے تم اکرام نہیں کرتے تھے، عزت نہیں دیتے تھے۔ جس معاشرے میں یتیم کی عزت نہ ہو، فقیروں کے لیے ایسا منصوبہ نہ ہو جس کی وجہ سے فقیر اپنا کاروبار چلائے۔ آج کل تو ہم نے کاروبار بھی لوگوں سے چھین لیے، وہ بیچارے در بدر پھرتے ہیں، ٹوکرے کھاتے ہیں، محتاج بن کر ایک کسی کے ہاتھ ملاتے ہیں لوگوں کے سامنے۔ یہ سماجی معاشرہ ہے، اس کے لیے تم کو بندوبست کرنا چاہیے۔ تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے عزت دے، اللہ تعالیٰ تم کو دے گا عزت، لیکن تم وہ کام کریں جو عزت والے ہیں، جس سے جو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس سے عزت ملتی ہے، اس سے ترقیاں ملتی ہیں، آپ وہ کام کریں۔ سود پر سود لینا، سود پر سود دینا، لوگوں کی جیبوں کو کاٹنا، رشوت لینا، لوگوں کو مارنا، اور پھر بھی ان کے ساتھ تم کیاری ہونا، جو لوگ ان کے ساتھ کڑا ہونا، دوستیاں لگانا، تو اس سے ظلم کو اور کیا ہو جائے گا، اس ظلم کو تو اور تقویت ہو جائے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ترکنوا الی الذین ظلموا، ظالم سے مائل مت ہو جاؤ، تم کو آگ پہنچ جائے گی۔ کیوں کہ تمہاری میلان سے اس کو کیا ہوگی، تقویت ہوگی۔ تو آج ہم اس بات کا عہد کریں گے کہ اگر چاہتے ہو کہ واقعی ہماری اصلاح ہو جائے، اصلاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نے کتنا ذکر کیا ہے، تم سے کون سی پرچی لے لی ہے، کس پرچی پر عمل کر رہے ہو، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ تو ایک ترتیب ہے۔ آپ نے امام بخاری رحمۃ اللہ صحیح کو پڑھا ہوگا، علماء ہے آپ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری سے گھبرا گئے، انسان تو گھبراتا ہے، ذمہ داری سے گھبرانا یہ احساسی ذمہ داری ہے۔ کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی بڑا ذمہ دار ہے، تو اس کے کو جو صفات ہماری اماں حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہے، بیان کی ہے، اس وقت وہ دیکھنے کی ہے، وہ سننے کی ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ تمہیں تو عبادتوں میں لگے رہے، غاروں میں کئی دن رہے، یہ بات نہیں کی۔ تمام تر وہ باتیں کی جو مہربانی والی باتیں تھی کہ تم مہربان ہو، تم کیا ہو، آپ مہربان ہو، فقیروں کی مدد کرتے ہو، مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہو، یہ سارے رحم کی کام ہے۔ جن کا روزگار نہیں اس کے لیے روزگار مہیا کرتے ہو، کما کر دوسروں کے لیے روزگار کرتے ہو، کمزوروں کو اٹھاتے ہو،
مظلوموں کی مدد کرتے ہو. اب یہ ساری مہربانی کے کام گنوائے. اس میں یہ نہیں کہا کہ تم نے کتنے حج کیے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہمیشہ حج کے لیے جاتا ہے. کاش اس حج کے پیسے کو تم آس پاس کی فقیروں پر لگا دے. فرض حج تم پر تو فرض ہے, فرض حج تو تم پر فرض ہے, وہ تو کرو. لیکن ہر سال کی حج میں تو تم خرچ کرتے ہو تو کبھی یا تو اتنا ہو کہ حج بھی کرو, فقیروں کو بھی دے دو. اگر نہیں دے سکتے تو اس کی مال کو کہاں خرچ کرو. آپ کے خواہ فقیر ہوگا, اس کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ملے گا. تم عیاشیاں کرتے ہو. کیا تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی ہے کہ جس شخص کا اللہ تعالیٰ اس کی آخرت پر ایمان نہیں ہے, جو خود سیر ہو کر سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے, بھوکا سوئے. اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے, آخرت پر ایمان نہیں ہے. کہ ہمارے ایسے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنی زندگیوں پر, اپنی رویہ پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مہربانی کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی لیے نہیں کرتی, مطلب اللہ کی, اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ہم اپنے لیے کرتے ہیں, اس میں ہمارا فائدہ ہے. تو اسی لیے مہربانی کو اپنی پر لازم کرو. جو شریعت تم کو چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں دیتا, تم کو چڑیا ذبح کرنے کی میں چھری تیز کرنے کی حکم دیتا ہے کہ چڑیا بھی ذبح کرو, تیز چھری سے ذبح کرو کہ اس کو تکلیف نہ ملے. وہ آپ کو انسانیت کے جس کے لیے یہ ساری چیزیں بنی ہے اس پر ظلم کو کیسے گوارا کرے گا. کتنے لوگوں کو اس کرونا کے کھاتے میں اس ڈاکٹروں نے اجرتی قاتل بنے, یا اس کو جو اس پر دباؤ ڈال رہے ہیں اجرتی قاتل, انہوں نے اس کو انجیکشنیں لگائیں, ان کو غلط علاج کرایا, دل کا مریض تھا اس کو اس میں ڈال دیا, بیچاروں کو مار دیا. مرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ ہر کوئی اپنی وقت پر مر جاتا ہے. جو مقتول ہوتا ہے وہ بھی وقت پر مر جاتا ہے, لیکن قاتل کو جہنم میں جانا ہوگا. سبب بنا, کیا بنا؟ سبب بنا. یہ نہ کہ تقدیر ہے, لکھا ہے, لیکن مقتول کو کیوں جہنم میں بھیجا جاتا ہے, نہ قاتل کو؟ اسی لیے قاتل کو بھیجا جاتا ہے کہ تم نے کیوں کیا ہے, تم نے ارتکاب کیا ہے جرم کا. اس طرح جس طرح بھی تم نے قتل کیا ہے, خواہ بندوق کی گولی سے, چھری سے, یا زہر کی ٹیکی لگانے سے, یا اس کی جو علاج تھا اس کو رکوا کر دوسری کاتے میں ڈالنے سے, یہ سارے کے سارے اس قتل کے مجرم ہوتے ہیں. قاتل میں شمار ہوگا اس کا. اللہ تعالی ہمیں ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے, ہماری مالوں کی حفاظت فرمائیں, ہماری جانوں کی حفاظت فرمائیں. جو لوگ اس میں ملوث ہے اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے. اگر ہدایت کی مقدر میں نہ ہو تو اس کو رب العالمین جل جلالہ صفحہ زمین سے دنیا سے ہٹا دیں, تاکہ اس کے لوگوں پر مزید مظالم کو اس کو موقع نہ ملے.